بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ، ہماری گفتگو استصحاب کے بارے میں ہے۔ استصحاب کی انہوں نے شرح اسمی کی ہے، اس کی کوئی خاص تعریف نہیں کی ہے۔ اب آج یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ جو استصحاب ہے، آیا یہ بحث اصولی ہے یا بحث فقہی ہے؟ فرماتے بھائی یہ کیوں آپ کو اشتباہ ہوا؟ کہتے اس لیے کہ آپ وہی حکم کو باقی رکھتے ہیں جو پہلے تھا، تو گویا کہ اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، استنباط کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو یہ مسئلہ فقہی ہونا چاہیے۔ پھر بعض علماء بلکہ اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ جو ہے کیا ہے، مسئلہ اصولی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسا قاعدہ ہے جو استنباط احکام فرعیہ میں واقع ہوتا ہے، اور ہر وہ قانون قاعدہ جو استنباط میں واقع ہو، ہم اس کو جو ہے کیا ہے وہ اصولی کہتے ہیں۔ مثلا جیسے حجیت خبر واحد ہے، تو ہم کہیں گے وہ کیا ہوگا جناب، وہ اصولی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں اب مزید تو ہم عبارت میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن یہ جو استصحاب کی ہم نے شرح اسمی کی ہے، اس سے دو چیزیں کم از کم ہمارے پاس ہمارے سامنے پیش آ جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ جس چیز کے بارے میں استصحاب آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے ثبوت کا آپ کو قطع ہونا چاہیے، اور دوسری یہ کہ اس کے بقا میں آپ کو شک ہونا چاہیے۔ البتہ موضوع ایک ہی ہونا چاہیے، موضوع میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو ثبوت زید میں قطع تھا اور شک ہے بقا امر میں، تو یہاں پر آپ استصحاب نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر زید کے عادل ہونے میں شک تھا اور ابھی زید کے عادل ہونے میں یقین تھا، اور اب زید کے عادل ہونے میں شک ہے، تو بھی استصحاب جاری کریں گے۔ لیکن اگر آپ کو یقین تھا کہ زید عادل ہے، اب شک کر رہے ہیں کہ زید مریض ہے یا مریض نہیں، تو یہاں پر استصحاب صحت وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جناب استصحاب میں موضوع کا ایک ہونا ضروری ہے، یعنی متیقن بھی وہی ہو، پھر مشکوک بھی وہی ہو۔ البتہ اگر دقت عقلی کے ساتھ دیکھیں گے تو لازمی ہے کہ موضوع ہر آن میں تھوڑا بہت تبدیل ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں آپ کو دقت عقلی کو چھوڑیں، آپ جو ہے عرف کو دیکھیں۔ اگر عرف اس کو ایک موضوع کہتا ہے تو بسم اللہ کر کے استصحاب جاری کریں، ورنہ استصحاب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب عبارت۔ ثم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پہلے تو آپ نے یہ اس کی تعریف وغیرہ پڑھ لی، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے جناب، ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ حد اور رسم نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اگلی بات یہ ہے کہ لا یخفا، مخفی نہیں ہے، کہ ان البحث فی حجیت ہی، بتحقیق یہ جو بحث کی جاتی ہے استصحاب کی حجیت میں، یہ مسئلۃ اصولیۃ، یہ مسئلہ اصولیہ ہے۔ کیوں؟ حیث یبحث فیہا، جب بحث کی جاتی ہے اس مسئلہ اصولیہ میں، لتمہید قاعدۃ، ایک قاعدے کو آمادہ کرنے کے لیے، تقع فی طریق استنباط الاحکام الفرعیہ، جو واقع ہوتا ہے احکام فرعیہ کے استنباط میں، اسی کے بارے میں جو ہے کہ وہ بحث کی جاتی ہے۔ خوب، تو اب ہم نے کیا کہہ دیا کہ بھائی یہ چونکہ استنباط میں واقع ہوتا ہے لہذا مسئلہ اصولی ہے۔ وَلَيْسَ مفادها، اور اس حجیت استصحاب کا مفاد اور مطلب یہ نہیں ہے حکم العمل بلا واسطۃ، کہ ہم جناب کہیں کہ کوئی حکم عمل کا بتا رہے ہیں اور اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے جو طریق حکم ہو، بلکہ ڈائریکٹ عمل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ يَنْتَهِي إِلَيْهِ، اگرچہ یہ حجیت کا مفاد منتہی ہوتا ہے الہ، اسی حکم عمل کی طرف۔ وکیف، کہتے ہیں
اور کیسے آپ جو ہے کیا ہے جناب اس مسئلے حجیت استصحاب کا بحث کر رہے ہیں جبکہ یہ مسئلے فرعی ہے وَرُبَّمَا لَا يَكُنُ مَجْرَ الاستصحاب الا حکمًا اصولیہ، یعنی یہ کیف کے ذریعے کہتے ہیں کہ آپ اس کو اصول سے خارج نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ کبھی کبھی استصحاب کو جاری کیا جاتا ہے جہاں پر وہ نہیں ہوتا مگر حکم اصولی ہوتا ہے، کل حجیت مثلا جیسے کسی چیز کے حجیت کے بارے میں آپ بحث کرتے ہیں، مثلا خبر واحد کسی زمانے میں تو حجت تھی، اب شک کرتے ہیں کہ آیا وہ حجیت رکھتی ہے یا نہیں، تو استصحاب کرتے ہیں کہ وہ حجیت رکھتی ہے، جبکہ حجیت آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ یہ حکم فرعی نہیں بلکہ یہ علم اصول کا جو ہے کیا وہ مسئلہ ہے۔ وہذا فرماتے یہ جو ہم نے بات کی کہ استصحاب مسائل اصولیہ میں سے ہے، لو کان الاستصحاب اگر ہوتا استصحاب عبارتاً اما ذکرنا، عبارت اسی مسئلے کی جس کو ہم نے ذکر کیا کہ بقا ہے جو پہلے حکم تھا، اما لو کان عبارت عن بناء العقلاء، لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ استصحاب کا مطلب یہ ہے کہ ہم بناء عقلاء کو دیکھتے ہیں علی بقاء ما علم ثبوتہ، وہ کہتے ہیں باقی ہے وہ چیز کہ جس کا ثبوت کا ہم علم رکھتے تھے، او ظن بہی یا جس چیز کے بقا کا ہمیں ظن تھا، الناشی وہ ظن جو وجود میں آتا ہے من ملاحظت ثبوت ہی اس شیء معلوم کے ثبوت کو مد نظر رکھتے ہوئے، فلا اشکال پھر تو کوئی اشکال نہیں، فی کون ہی مسئلۃ اصولیہ تو پھر تو یہ مسئلہ اصولیہ ہو جائے گا، یعنی اگر ہم اس بنا اوکلا والے بات کو دیکھیں پھر تو فرعی کی طرف جانے کا کوئی گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ وَكَيْفَ كَانَ اب کہتے ہیں جیسے بھی ہو، خوب جیسے بھی ہو، فقد ظہر مما ذکرنا واضح ہو گیا مما اس چیز سے جو ہم ذکر کر چکے فی تعریف ہی استصحاب کی تعریف میں، اعتبار و امرین دو باتیں معتبر ہیں فی مورد ہی استصحاب کے مورد میں، کون سی دو چیزیں؟ القطع بثبوت شیء، پہلے تو ہمیں پکا یقین ہونا چاہیے کہ مثلا فلاں چیز تھی کہ یہ پانی کور تھا، اور دوسری چیز وہ شک فی بقائہ، ہمیں شک ہو اس چیز۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ ولا یکاد یکون شک فی البقاء، اور یہ شک بقا میں رہتا ہے لیکن یہ شک اس وقت رہے گا کہ جب اتحاد القضیۃ المشکوکہ والمتیقنہ، جب قضیہ مشکوکہ اور قضیہ متیقنہ ایک ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ جناب ہمیں شک ہے اس کی جو ہے کیا ہے وہ بقا میں، بحسب الموضوع والمحمول، یعنی دونوں قضیوں کا موضوع بھی ایک ہونا چاہیے محمول بھی ایک ہونا چاہیے۔ زید عادل تھا، اب زید کے عدالت میں ہمیں شک ہے، اب دیکھیں پہلے قضیے میں بھی زید موضوع عادل محمول، دوسرے میں بھی زید موضوع اور عادل محمول ہے۔ وہذا فرماتے ہیں یہ جو ہم نے بات کہی ہے کون سی؟ اتحاد موضوع والی، ٹھیک ہے، یا یوں کہیں کہ اتحاد قضیتین والی، مما لا غبار علیہ، اس پر کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے، فی الموضوعات الخارجیہ، موضوعات خارجیہ میں، جیسے کہ اوپر ہم نے مثال دے دی کہ زید عادل تھا، خوب، یا یوں کہیں خود زید کا وجود تھا، خوب، اس میں کوئی بھی شک اور شبہ نہیں ہے، فی الجملہ اجمالی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ وَأَمَّا الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ، لیکن وہ استصحاب جو ہم احکام شرعیہ میں کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ فرماتے ہیں سواء کان مدرکها العقل، چاہے ان احکام شرعیہ کا مدرک عقل ہو، جیسے وجوب مقدمہ ہے، ام نقل، یا جو ہے کہ مدرک نقل ہونی چاہیے، جیسے وہ احکام جو شریعت میں منصوص ہیں، کو مثلا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم
اب آج میں شک کرتا ہوں آیا نماز کے لیے وضو شرط ہے یا نہیں. ویشکل حصول، تو احکام شرعیہ میں جناب اتحاد قضیتین کا حاصل ہونا مشکل ہے. فیہا کی ضمیر جائے گی احکام شرعیہ کی طرف. لأنہ لا یکاد یشک، اس لیے کہ شک کیا جاتا ہے فی بقاء الحکم، ٹھیک ہے، حکم کے باقی ہونے میں، الا من جہت شک فی بقاء موضوع ہی، اس لیے کہ ہمیں اس کے موضوع میں بھی جو ہے کیا ہے وہ شک ہو رہا ہے کہ آیا اس کا موضوع باقی ہے یا اس کا موضوع باقی نہیں ہے. خوب، تو یہاں پر ہمیں اس قسم کا شک ہوتا ہے. خوب، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں مما. بابا موڑتا ہے نہیں کون ہلو لبھی ہو اور لبھی نہ ہوتا گا ایک منٹ. ہاں ٹھیک ہے. مما کا پہلا موضوع جو لفظ ہے کیا حل، ہاں ٹھیک ہے. خوب، تو احکام میں بہرحال موضوع میں تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی ہے. میں محتمل دخلہ فیہ، جس میں احتمال ہوتا ہے کہ شاید اس چیز کی دخالت ہے اس موضوع میں. حدوثاً او بقاءً، حدوثاً یعنی اس موضوع کے حادث ہونے میں، بقاءً کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باقی ہونے میں جو ہے کیا ہے اس میں ہمیں شک ہے. وَإِلَّا، اگر اس قسم کا شک نہیں ہوتا پھر تو لا يتخلف الحکم عن موضوعی، حکم اپنے موضوع سے کبھی بھی جو ہے کیا ہے وہ جدا نہیں ہوتا. الا بنحو البدا، مگر یہ کہ بدا کی صورت میں حکم و موضوع سے جدا ہو سکتا ہے. یہ بدا کیا ہے؟ یہ عقائد کا ایک خاص موضوع ہے میرے خیال میں، جس کے صرف شیعہ حضرات قائل ہیں. بدا کی معنی ایک تو یہ ہے کہ ایک چیز مخفی تھی وہ اب میرے لیے ظاہر ہو گئی، اور یہ بدا کی معنی اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے کہ وہ ممکن نہیں ہے. اور دوسری بدا کی معنی یہ ہے کہ جناب ایک چیز کو محدود کیا گیا تھا کسی خاص مدت کے لیے، وہ خدا کو يندفع هذا الاشکال، اور کہتے ہیں یہ اشکال جو آپ نے کہا تھا کہ موضوع ایک نہیں رہتا، یہ ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ بأن الاتحاد فی القضیتین، بے تحقیق دونوں قضیوں میں اتحاد کا ہونا. دونوں قضیے کون سے تھے؟ قضیہ متیقنہ اور قضیہ مشکوکہ. بحسب ہما، موضوع اور محمول کے لحاظ سے. وَإِنْ كَانَ مِمَّن لَا مَحِيصَ عَنْهُ، اگر کہ اتحاد ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ ہونا چاہیے فی جریان ہی، استصحاب کے جاری ہونے میں. الا انہ، سوائے اس کے کہ لما کان الاتحاد بحسب نظر العرف، عقل کے لحاظ سے اتحاد ضروری نہیں ہے بلکہ عرف کے لحاظ سے جو ہے کیا ہے وہ اتحاد ضروری ہے. کافین فی تحقق ہی، یہ عرف والا اتحاد ہی کافی ہے فی تحقق ہی، اتحاد قضیتین کے بارے میں. وہ، اور یہی جو ہے کیا ہے جناب اتحاد کافی ہے کس میں؟ فی صدق الحکم، کہ حکم صدق کرے بے بقاء ما شک فی بقائہ، کہ ہم باقی رکھیں گے خوب جناب اس چیز کو کہ جس کے باقی ہونے میں شک کیا گیا ہے. خوب، پس جب ہم نے یہ حکم کر دیا بقا والا، وَكَانَ بَعْضُ مَا عَلَيْهِ الْمَوْضُوع، اور ہو جائیں گی بعض وہ خصوصیات جن پر موضوع ہے، الَّتِي يُقْطَعْ مَعَهَا، وہ بعض خصوصیات جن کے ساتھ ہمیں یقین ہوتا ہے ثبوت الحکم لہو، کہ یہ حکم ثابت ہے اس موضوع کے لیے. مما يعد بنظر العرفی، یہ ایسے حالات کا باقی ہونا ہے کہ عرفی نظر میں اس کو حساب کیا جاتا ہے من حالات ہی، کہ بھئی یہ بھی اسی موضوع کے حالات میں سے ہے. وَإِنْ كَانَ واقعاً، اگرچہ واقع اور دقت عقلی کے ساتھ،
من قیودہ و مقوماتہ، جناب یہ جو بعض چیز ہے یہ اس موضوع کے جو ہے کیا ہے دقت عقلی کے ساتھ مقومات میں سے اور قیود میں سے ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کان ہو جائے گا، کون ہو جائے گا؟ جریان الاستصحاب فی احکام شرعیہ، استصحاب کا جاری کرنا احکام شرعیہ میں، الثابتۃ لموضوعاتہا، وہ احکام شرعیہ جو اپنے موضوعات کے لیے ثابت ہیں، عند شک فیہا، جب ہمیں ان احکام میں شک ہوتا ہے، لأجل طرو انتفاع بعض ما احتمل دخل فیہ، یہ کیوں شک ہوتا ہے؟ اس لیے شک ہوتا ہے کہ شاید عارض ہوئی ہیں منتفی ہونا بعض ان چیزوں کا جن کی دخالت تھی موضوع میں، مما عد من حالاتها، ان چیزوں کو بھی حالات موضوع میں گنا گیا ہے، لا مقوماتها، اس کے مقومات میں سے نہیں گنا جاتا ہے، بمکان من الامکان، کہتے یہ بھی کسی حد تک ممکن ہے کہ یہ اس طریقے سے جناب بات ہو جائے۔ آگے انشاءاللہ بناء عقلا والی بحث کو پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔